بسم الله الرحمن الرحيم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب رجب کا مہینہ داخل ہوتا تھا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا، یعنی رجب اور شعبان کو ہمارے لیے مبارک بنا ان دو مہینوں کو، اور رمضان تک ہمیں عافیت کے ساتھ پہنچا۔ یہ مسند احمد اور بیہقی کی روایت ہے، اور بھی کتب حدیث کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ یہ حدیث اگرچہ محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی حکم نہیں ثابت کرنا مقصود کہ اس سے کوئی الگ شرعی حکم ثابت ہوتا ہے، بلکہ اس بات کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے کہ اس پر امت کا عمل رہا ہے، صحابہ کا اور سلف صالحین کا، کہ جب رمضان کا مہینہ گزر جاتا تھا تو کتابوں میں لکھا ہے کہ 6 مہینے تک وہ یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمارے رمضان کے اعمال کو قبول فرما، اور اگلے 6 مہینے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے۔ چنانچہ خود حدیث شریف میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ دعا بھی منقول ہے، اللہم سلمنا لرمضان وسلمہ لنا وتسلمہ منا متقبلا، کہ یا اللہ ہمیں رمضان کے لیے سلامت رکھ، رمضان کو ہمارے لیے سلامت رکھ اور اس کو ہماری طرف سے قبول فرما۔ شعبان کے مہینے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کسی مہینے میں آپ اتنی کثرت سے روزے نہیں رکھتے تھے جتنی آپ شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے۔ تو ان ساری روایات کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام رمضان کی تیاری بہت پہلے سے شروع کر دیا کرتے تھے۔ صحابہ، تابعین اور سلف صالحین کا بھی یہ معمول تھا کہ وہ بہت پہلے سے اس کی تیاری شروع کر دیتے تھے۔ اس لیے رمضان تک پہنچنے کی دعا کرنا، اللہ سے یہ دعا مانگنا کہ یا اللہ مجھے رمضان کا مہینہ عطا فرما تاکہ میں اس میں عبادت کر سکوں، آپ کو راضی کر سکوں، اپنے گناہوں کی بخشش کروا سکوں، یہ دعا کرنی چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ ہم تیاری کیسے کریں۔ تو تیاری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کا اہتمام کرنے کی کوشش کرے، یعنی اگر نمازوں میں سستی ہو رہی ہے اور دیگر شرعی احکام میں سستی ہو رہی ہے تو کوشش کرے کہ اس سستی کو زائل کرے، تاکہ رمضان کے اندر وہ بھرپور طریقے سے، بھرپور تیاری کے ساتھ اپنے فرائض اور عبادات کو انجام دے سکے۔ اسی طرح حقوق العباد میں اگر کوئی کوتاہی ہو رہی ہے، صلہ رحمی میں کوتاہی ہو رہی ہے، کوئی رشتہ دار ناراض ہے، کسی دوست کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہے، کوئی بھی کسی کا حق دبایا ہوا ہے، کوئی بھی ایسی کوتاہی جو حقوق العباد میں سے ہے، ایسی کوئی کوتاہی ہے اس کو ختم کرے، تاکہ رمضان کا مہینہ جب شروع ہو تو اس حال میں شروع ہو کہ وہ اس طرح کے کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ ظاہر ہے ایک وہ شخص ہے جو تیاری کر کے کوئی کام شروع کرتا ہے، ایک وہ شخص ہے جو بغیر تیاری کے شروع کر دیتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو تیاری سے کرے گا، بھرپور تیاری کر کے کسی کام میں داخل ہوگا، وہ زیادہ اجر و ثواب کما سکے گا۔ اس کے لیے نظام الاوقات بنایا جائے کہ میں نے کس طریقے سے اس مہینے کو گزارنا ہے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اس شخص کی نظر میں اس مہینے کی کتنی اہمیت ہے۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام اتنے اہتمام سے اس کی تیاری کرتے تھے تو ہمیں کتنے اہتمام سے تیاری کرنی چاہیے۔ تو اس چیز کو، یہ عادت اپنے بچوں میں بھی ڈلوانی چاہیے کہ ان کو پتہ چلے کہ اب جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ چھٹیاں ہونے میں 20 دن رہ گئے، چھٹیاں ہونے میں 19 دن رہ گئے، چھٹیاں ہونے میں 18 دن رہ گئے، تو یہ ہماری زبان پر اور ہمارے ذہنوں میں یہ چیزوں کہ رمضان میں اتنے دن رہ گئے، رمضان میں اتنے دن رہ گئے، رمضان میں اتنے دن رہ گئے، یہ وہ چیزیں جو انسان کو یاد دہانی کرواتی رہتی ہے اور انسان اور تیاری کرتا رہتا ہے۔ تو اس لیے اس مہینے کو، رجب کا مہینہ، ویسے بھی جو 4 محترم مہینے ہیں اسلام میں، ان میں سے پہلا مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔
اور پھر بالخصوص یہ رمضان کی آمد کا ایک طرح سے سمجھیں پیش خیمہ ہے، ایک طرح سے خبر دینے والا ہے، تو ایک تو انسان یہ دعا بھی کرے کہ یا اللہ ہمیں رمضان تک عافیت کے ساتھ پہنچا اور رمضان کی برکتیں اور سعادتیں ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما، اور ساتھ ہی ساتھ انسان اہتمام بھی کرے کہ اس کے لیے تیاری کرے، نظام الاوقات بنائے، بچوں کے ذہن میں اس کی اہمیت بٹھائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رحمتک۔